سندھ کے آئی جی پر وفاق اور سندھ حکومت میں ٹھن گئی۔ آئی جی سندھ رفعت مختار کا تبادلہ نہ ہو سکا۔ سندھ حکومت کی جانب سے وفاق کو آئی جی سندھ کے تبادلے کے حوالے سے جو مراسلہ 5 مارچ کو بھیجا گیا تھا اس کی تصدیق کر دی سندھ کے وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار نے۔ ضیاء الحسن لنجار کا کہنا ہے کہ 5 مارچ کو آئی جی سندھ کے تبادلے کے حوالے سے جو مراسلہ سندھ حکومت کی جانب سے بھیجا گیا اس میں تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وفاق معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے، جس پر وفاق اور سندھ میں شدید اختلافات شروع ہو گئے ہیں۔ آئی جی سندھ کے تبادلے پر رفعت مختار کا معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کہاں سے ہیں اور کس نے یہاں تقرر کروایا ہے۔ سندھ میں وہی حلقے نہیں چاہ رہے ہیں کہ یہاں سے رفعت مختار کا تبادلہ ہو۔ سندھ حکومت کی جانب سے کافی نام دیے گئے، جن میں ڈاکٹر امیر شیخ اور غلام نبی میمن سمیت کئی نام دیے گئے ہیں جن کو آئی جی سندھ لگانا ہے، لیکن وفاق نے ان ناموں کو سنی انسنی کر دی ہے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کہتے ہیں کہ امن و امان کی صورتحال بگڑتی جا رہی ہے اور وفاق تاحال آئی جی سندھ کا تبادلہ نہیں کر رہا ہے۔ ناظرین، آئی جی سندھ غلام نبی میمن یا دیگر جو نام سندھ حکومت کی جانب سے وفاق کو ارسال کیے گئے ہیں وہ پہلے بھی سندھ میں رہ چکے ہیں، لیکن امن و امان کی صورتحال بہتر کرنے کے بجائے ابتر کر دی، جس کا آج خود وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے بھی اعتراف جرم کر دیا ہے کہ واقعی صورتحال امن و امان کی ابتر ہو رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سندھ کے آئی جی کے تبادلے سے سندھ کے امن و امان کی صورتحال بہتر ہو پائے گی؟ یہ تو آنے والے وقت میں ہی معلوم ہو پائے گا کہ آئی جی سندھ کے تبادلے کا ڈاکوؤں پر کتنا اثر پڑتا ہے، اور جو کالی بھیڑیاں پولیس میں چھپی ہوئی ہیں ڈاکوؤں کے ساتھی، وہ کتنے کارگر اور کارآمد ثابت ہوتے ہیں ان ڈاکوؤں کے خاتمے میں۔ سندھ میں امن و امان کی بدترین صورتحال ابھر کر سامنے آئی ہے، جس کا خاتمہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر خاتمہ نہ کیا گیا تو سندھ وانا وزیرستان تو کجا افغانستان سے بھی بدتر صورتحال سندھ کی بن سکتی ہے۔ پھر اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں، 4 مرتبہ حکومت کرنے والے ضرور ہو سکتے ہیں۔